فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور ہم نے لگاتار بھیجے من بعدہ ان کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بالرسل رسول ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد لگاتار رسولوں کو بھیجا قفینا اصل میں قفا سے ہے قفا کا مطلب یعنی پیچھے ہوتا ہے یعنی ایک کے پیچھے دوسرا لگاتار وقفینا من بعدہ بالرسل اور ہم نے پے در پے بھیجے من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بالرسل رسول قفا کا صلہ با کے ساتھ آتا ہے بالرسل پریپوزیشن اس سے پتہ لگا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام آئے لگاتار وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات اور ہم نے دی عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں اس سے مراد بڑے بڑے معجزات ہیں بہت بڑے بڑے معجزات اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے ہاں مقام اور مرتبے کی بھی دلیل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس سے مقام بھی ظاہر ہوتا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے مدد کی ان کی تائید کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روح القدس کے ساتھ اور روح القدس سے مراد پاک روح سے مراد کون ہے سیدنا جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بطور خاص جبریل امین علیہ السلام سے ان کی مدد کی کسی نبی کو بڑے معجزے دیے جانا کیا اس نبی کی اس رسول کی اللہ کے ہاں یعنی اس سے افضلیت بھی ثابت ہوتی ہے جی اصل میں یہ سوال اکثر کرسچن حضرات کرتے ہیں کہ جی قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کے بڑے بڑے معجزات ذکر ہوئے ہیں وہ اصل میں اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یعنی ان کا جو موقف ہے غلط کہ وہ اللہ کے بیٹا ہیں یا اللہ ہیں وہ ان کی ذات میں غلوب کے لیے وہ اس بات کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بڑے بڑے معجزات اس سے نبی کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے ہاں جی ثابت ہوتی ہے اسی لیے تو اللہ تعالیٰ یہاں احسان کے طور پر کہ اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر بڑے بڑے معجزات بھیجے بڑی بڑی روشن نشانیاں بھیجیں اور روح القدس کے ساتھ ان کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ اس سے ایک اپنے احسان کے طور پہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کتنے احسانات کیے اگرچہ یہ اللہ کا احسان ہے اللہ نے بڑے بڑے معجزات دیے تو گویا کہ اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ اللہ نے ان پر بڑے بڑے معجزات بھیجے اور اللہ نے گویا کہ ان کا مقام بلند کیا تیسرے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض سورہ بقرہ آیت نمبر 253 تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی
اب اس فضیلت کی کیا صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے فضیلت دی رسولوں کو رسولوں پر، تو اس فضیلت کی بعض تفصیلات بیان ہوئی ہیں، وہ تفصیلات آگے ہیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے جو تفصیلات آگے بیان ہوئی ہیں وہ یہ کہ یہ فضیلت کی وجوہات ہیں۔ تو فضیلت کی وجوہات کیا ہیں، کیا ذکر ہوئی ہیں یہاں؟ جی سر فضیلت اللہ کی سے وجوہ، کلام کرنا۔ جی اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو شرف تکلم بخشے، تو یہ ایک فضیلت کی بڑی وجہ ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ بلند ترین مقام دیا، اگرچہ یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ نہ چاہتے تو نہ بات کرتے، لیکن اللہ نے چاہا تو اللہ نے بات کی، تو گویا کہ اللہ نے اتنا بڑا انعام کیا، تو اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بھی ظاہر ہوئی کہ اللہ نے ان کو شرف تکلم بخشا، اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام ظاہر ہوا، کلیم اللہ۔ ورفع بعضهم درجات، بعض کے اللہ نے درجات بلند کیے، یہ بھی فضیلت کی وجہ ہے، مختلف طریقوں سے اللہ نے درجات بلند کیے۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے دی عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں، یہ بھی فضیلت کی صورتیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ بڑی روشن نشانیاں دے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تائید کی ان کی، ہم نے مدد کی ان کی پاک روح کے ساتھ، یعنی سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ۔ پتہ لگا کہ روشن نشانیاں، بڑے بڑے معجزات، یہ بھی کسی نبی کی یعنی فضیلت، اللہ کے ہاں مقام کی دلیل ہے۔ اگر کوئی کہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بڑے بڑے معجزات آئے تو ہم اس لیے ان کی ذات میں غلو کرتے ہیں، ہم اس لیے انہیں اللہ کا بیٹا یا اللہ کہتے ہیں، تو ہم کیا جواب دیں گے اس کا؟ جی جس طرح اللہ تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام کو ان کو مطلب کہ بغیر باپ اور بغیر ماں کا پیدا کیا، تو پھر ان کو بھی ہم کہ یہ خدا ہے، مطلب اس وہ تو عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کو پیدا ہوا، تو بغیر ماں اور باپ کے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ آن لائن اگر کوئی اعتراض کرے کہ قرآن میں ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی بڑی نشانیاں ملی، وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر لیتے تھے، مادرزاد اندھے کو، کوڑی کے مریض کو ہاتھ پھیر کر ٹھیک کر دیتے تھے، مٹی کا پتلا بنا کر پھونک مارتے تھے تو وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا تھا، اسی طرح وہ لوگ گھروں میں کیا کھاتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے، کیا ذخیرہ اندوزی کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو اگر کوئی کرسچن، کوئی مسیحی اس سے استدلال کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت بلند مقام ہے اور ہم اس لیے ان کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کہتے ہیں، تو ہم کیا جواب دیں گے اس کا؟ مجھے لگتا ہے آپ لوگ شریک نہیں ہیں میرے ساتھ، یا سر وہ تو اللہ کے نبی تھے، اس لیے اللہ کے اذن سے ان کو یہ ساری چیزیں ملی تھی نا، اور سب اللہ کی طرف سے ہی تھے، ان کے پاس جو بھی انعامات تھے، جو بھی ان کے معجزات تھے۔ سر ایسے تو حضرت موسیٰ علیہ وہ السلام کو بھی بہت معجزات ملے ہیں۔ جی سر ایسے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو معجزات ملے ہیں، تو اب ان کو بھی اب اللہ کا نبی، نعوذ باللہ، اللہ کا بیٹا مان لیں، نعوذ باللہ۔ ہاں جی بالکل ٹھیک، یعنی گویا کہ اگر کسی نبی کو بہت بڑے معجزات ملے ہوں، ہمیں اس میں اقرار ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑے بڑے معجزات ملے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ کا بڑا کرم ہوا اور اللہ نے ان کو شرف تکلم بخشا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے بڑے بڑے معجزات دیے، تو بڑے اس سے بھی اللہ تعالیٰ بڑے معجزات دے دے، اس سے اللہ کا بیٹا یا اللہ کیسے ثابت ہو جاتے ہیں؟ اس سے یہی ثابت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان پر بہت زیادہ مہربان ہے، ٹھیک ہے نا، زیادہ سے زیادہ یہی ثابت ہوگا۔ اور یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزات دیے، اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، صرف ماں سے،
تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ مانا جائے. اگر اس طرح اللہ کا بیٹا یا معبود مانا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ سے کلام کا شرف حاصل ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی افضل ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی فضیلت مسلمہ ہے. سیدنا آدم علیہ السلام ان کو تو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا, وہ تو تمام نبیوں کے بھی تمام انسانوں کے بھی باپ ہیں. تو وہ تو سب سے اللہ نے تو انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا, تو وہ تو ابو البشر ہیں. تو پھر تو کیا یہ چیزیں ان کے بارے میں بھی تصور کی جا سکیں گی؟ تو یہ ایسے غلو کرنا جائز نہیں ہے. اللہ نے کسی کو کتنا بلند مقام کیوں نہ دیا ہو, اللہ نے مقام دیا ہے. یہ تو وہی اندازہ جیسے ابلیس نے کہا تھا. ابلیس نے کہا تھا کہ چونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے, لہٰذا میں افضل ہوں, میں سجدہ نہیں کروں گا. بھائی پہلے یہ بات کہ جو آگ سے پیدا ہو وہ افضل ہوتا ہے, پہلے تو یہ بات ثابت کی جائے. اگر بالفرض مان لیا جائے کہ آگ افضل ہوتی ہے مٹی سے, تو وہ کون سا خود اپنی مرضی سے آگ سے پیدا ہوا؟ وہ تو اللہ نے اس کو آگ سے پیدا کیا. اور نمبر 3 کہ اللہ اسے حکم دے رہے تھے کہ آدم کو سجدہ کرو. جس اللہ نے آگ سے پیدا کیا تو اسی اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا تھا. تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت معجزات ہیں, بڑے بڑے معجزات ہیں, تو ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک ہیں, تو یہ انہیں معجزات کس نے دیے؟ اللہ نے دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذاتی کمال نہیں ہے. جب ذاتی کمال نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے حکم کے خلاف ہی انہیں اللہ کا بیٹا اور اللہ مان لیا جائے اور اللہ کو ناراض کیا جائے. یعنی جس اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتنے بڑے بڑے انعامات کیے, تو انہیں اللہ کے برابر حضرت عیسیٰ کو قرار دے دیا جائے, تو یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کہنا, یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات میں غلو کر کے ان میں خدائی صفات کا عقیدہ رکھنا کہ جی وہ عالم الغیب ہیں, وہ وارث ہیں, وہ اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں, وہ بھی حاجت روا ہیں, مشکل کشا ہیں اللہ کی طرح, تو یہ سب کے سب غلو ہے, اور اللہ نے غلو سے بڑی شدت سے منع فرمایا ہے. اگر عیسائی یہ کہیں کہ حضرت عیسیٰ کے اتنے بڑے بڑے معجزات ہیں, تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مانتے ہیں؟ ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بھی بڑے بڑے معجزات دیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو قرآن ہے یہ سب سے بڑا معجزہ ہے, اس سے بڑا معجزہ کوئی نہیں ہے. باقی معجزات تو نبیوں کے ساتھ ان کی زندگی تک تھے, تو یہ معجزات تو معجزہ خالدہ ہے. اور دیگر بڑے بڑے معجزات, اتنے معجزات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ کتابیں باقاعدہ ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو اکٹھا کیا گیا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں اور رسولوں میں سے ایک ہیں. جیسے شاید اس کلاس میں بھی ذکر ہوا ہے کہ جو اولو العزم رسول ہیں وہ 5 ہیں, ان میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی بڑی نشانیاں دیں, جیسے یہاں ذکر ہوا, اور روح القدس سے ان کی مدد کی. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل رسول موجود ہیں. 5 اولو العزم رسول کون سے ہیں؟ پانچ اولو العزم رسول جو سب سے افضل ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ سر حضرت نوح علیہ السلام, جی حضرت علیہ السلام, حضرت عیسیٰ حضرت علیہ نوح علیہ السلام, السلام, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جی 5 اولو العزم رسول وہ حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 رسول اولو العزم رسول ہیں, سب سے افضل رسول ہیں. تو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان افضل ترین رسولوں میں سے ہیں, اور ان 5 انبیاء و رسول کا ذکر قرآن کریم کی 2 آیات میں آتا ہے اکٹھا, سورہ شورا میں بھی اور سورہ احزاب میں بھی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ. اسی طرح سورہ شورا میں بھی ان کا ذکر آتا ہے. اور ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام
سے افضل علماء کرام حضرت نوح علیہ السلام کو، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے دیگر دلائل کی روشنی میں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑے معجزات دیے، اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا یا اللہ ثابت نہیں ہوتے، اور نہ ہی اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سب سے افضل ہے۔ سب سے افضل وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں جو سب سے آخر میں اللہ نے ان کو بھیجا، اور ان کو وہ جو نبیوں کی عمارت ہے رسولوں کی، اس کی آخری اینٹ آپ کو قرار دیا، اور آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے سردار ہیں۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا سردار ہوں، اور میں یہ بات فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں، اور آپ کے معجزات، اور خاص طور پہ آپ کا معجزہ قرآن، یہ سب سے افضل معجزہ ہے۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم، کیا پس جب بھی آیا تمہارے پاس رسول، یا آپ جاء کا معنی لایا کر لیں کیونکہ بعد میں با آ رہا ہے، کیا پس جب بھی لایا تمہارے پاس رسول، بما لا تهوى وہ چیز جو نہیں پسند کی تمہاری جانوں نے، جو نہیں پسند کی تمہاری جانوں نے، کیا جب بھی لایا کوئی رسول وہ چیز جو تمہاری جانوں نے پسند نہیں کی، یعنی جو تمہیں پسند نہیں آئی، استکبرتم تو تم نے تکبر کیا؟ یہ ایک سوال ہے، سوال نہیں ہے اصل میں، یہ اصل میں انکار ہے، دو جو وہ والے دیے لمبے والے، یہ اصل میں انکار ہے، تو اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ استفہام انکاری۔ یہ سوال ہے، اصل میں سوال سے مقصود اس کا رد ہے۔ کیا پس جب بھی لایا تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز جو تمہاری جانوں نے پسند نہیں کی تو تم نے تکبر کر دیا؟ سوال ہے، اور اس سوال کے اندر انکار ہے، یعنی تم نے کتنا غلط کام کیا، تم نے کتنی اللہ کی نافرمانی کی کہ تم نے کہا کہ رسول ہماری پسند کی چیز لائے، اگر ہماری پسند کی چیز نہیں لائے گا تو ہم نہیں مانیں گے، تم نے انکار کر دیا۔ اور اس انکار کو یہاں تکبر کہا گیا۔ اس سے پتہ لگا کہ تکبر کیسے کہتے ہیں۔ تکبر کی تعریف حدیث مبارکہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ ایک انسان اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھے جوتے پہنتا ہے، تو کیا یہ تکبر ہے؟ ایک بندہ پسند کرتا ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں، اچھا لگوں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تکبر یہ ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ ہم عام طور پہ لوگوں کو حقیر سمجھنے کو تکبر سمجھتے ہیں، کہ اگر ایک بندہ اس نے شاندار کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ ایک بڑی قیمتی گاڑی میں سوار ہے، بڑے کر و فر میں وہ ہے، اور وہ اس اپنے کپڑوں اور اپنے جوتوں اور اپنے سواری، قیمتی سواری اور اپنے خدام کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو لوگوں سے برتر سمجھ رہا ہے اور لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھ رہا ہے، تو یہ تکبر کا دوسرا مرحلہ ہے اور دوسری صورت ہے۔ اور تکبر کا جو بڑی قسم ہے وہ پہلی ہے، اور وہ ہے حق کا انکار، بطر الحق وغمط الناس، تو حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو یہاں یہود کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے تکبر کیا، تمہارے پاس جب بھی رسول وہ چیز لائی جو تمہاری جانوں کو پسند نہیں آئی تو تم نے تکبر کیا، یعنی تم نے انکار کر دیا۔ اس کا مطلب ہے جو بھی اللہ کے حکم سے انکار کرتا ہے، ہم کل پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے تمام احکامات کو ماننا چاہیے، دین کے تمام احکامات پر عمل کرنا چاہیے، کہ بعض احکام کو مانتا ہے بعض کو نہیں مانتا، یا وہ کہتا ہے میں سارے احکام کو مانتا ہوں بس فلاں حکم کو نہیں مانتا، تو جو اللہ کے کسی حکم کا انکار کرتا ہے در حقیقت وہ تکبر کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کا انکار تکبر ہے۔ شیطان اس نے اللہ کے حکم سے انکار کیا تو اللہ فرماتے ہیں اس نے تکبر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو یہ تکبر تھا۔ کیا جب بھی لایا تمہارے پاس رسول وہ چیز جو نہیں پسند آئی تمہاری جانوں کو، جو تمہاری جانوں نے پسند نہیں کی تو تم نے تکبر کیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم قتل کر دیتے تھے۔ ایک گروہ سے مراد کس کا ایک گروہ ہے؟ رسولوں کا، جب پیچھے رسولوں کے آنے کی بات ہو رہی ہے،
جب بھی کوئی رسول لایا کوئی وہ چیز جو تمہاری جانوں نے پسند نہیں کی، تو ایک گروہ کو یعنی رسولوں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور رسولوں کے ایک گروہ کو تم قتل کر ڈالتے تھے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ رسولوں پر بڑی بڑی آزمائشیں بھی آئی ہیں، رسولوں کا بھی انکار کیا گیا ہے اور رسولوں کو شہید بھی کیا گیا ہے۔ اس سے رد ہوتا ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ رسولوں کو شہید نہیں کیا جا سکتا۔ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ رسولوں کو شہید نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے سنی ہے یہ رائے کبھی؟ جی سر سنیے۔ کس کی رائے ہے یہ غامدی صاحب وغیرہ اور ان جیسے خیال رکھنے والے لوگوں کی رائے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی قتل ہو سکتے ہیں، شہید ہو سکتے ہیں، رسول جو ہیں وہ شہید نہیں ہو سکتے، رسول ہمیشہ غالب رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ ان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات قرآن کریم کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں صراحت سے یہ بات موجود ہے اس آیت کریمہ میں کہ رسولوں کو بھی قتل کیا گیا ہے۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ بیٹا رسول نبی سے افضل ہوتا ہے، ابھی اس میں اختلاف ہے علماء میں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جو نئی کتاب لائے یا نئی شریعت لائے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو نئی کتاب نہ لائے یا نئی شریعت نہ لائے بلکہ پچھلے نبی کی تعلیمات کو ہی وہ اس میں اصلاحات جو اس میں کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، تحریفات ہو چکی ہیں، اس کو واضح کرے اور پچھلے نبی کی تعلیمات پر ہی اپنی امت سے عمل کروائے۔ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، کوئی دو ٹوک یہ فرق قرآن و حدیث میں صراحت سے موجود نہیں ہے، واللہ عالم۔ بہرحال یہ بات واضح ہے کہ رسول نبی سے افضل ہوتا ہے۔ پہلے رسول سیدنا نوح علیہ السلام ہے، سب سے پہلے رسول، جس طرح صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اگرچہ نبی ان سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا ادریس علیہ السلام وغیرہ گزر چکے تھے، پہلے رسول سیدنا نوح علیہ السلام ہے۔ تو رسول بھی شہید ہو سکتے ہیں، ان کو بھی شہید کیا جا سکتا ہے، جیسے یہاں اللہ فرماتے ہیں بڑی صراحت سے یہود سے خطاب کرتے ہوئے کہ جب بھی تمہارے پاس رسول، یہاں کہتے ہیں رسول کا لفظ ہے، رسول وہ چیز لائے جو تمہاری جانوں کو پسند نہیں آئی تو تم نے تکبر کیا ہے یہود، جن تم نے انکار کیا، اور تم نے نہ صرف زبان سے انکار کیا بلکہ تم نے عملاً رسولوں کی خلاف ورزی کی۔ رسولوں کے ایک گروہ کو تو تم نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم قتل کر ڈالتے تھے، تو رسولوں کے ایک گروہ کو تم قتل کر ڈالتے تھے۔ اسی طرح قرآن کریم ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے افضل رسول ہے۔ قد خلت من قبله الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، افئن مات او قتل، کیا پس اگر وہ فوت ہو جائیں یا وہ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے قدموں پر پلٹ جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ کیا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں، پتہ لگا کہ نبی شہید ہو سکتے ہیں، رسول شہید ہو سکتے ہیں، تو کیا پتہ لگا کہ یہ کہنا کہ رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا، شہید نہیں کیا جا سکتا، بلکہ رسول وہ لازماً اپنا مشن پورا کر کے اور اپنی دعوت پوری کر کے اور غالب آ کر ہی جاتے ہیں، اور کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی ان کو شہید نہیں کر سکتا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ واضح ہے یہ بات؟ جی سر۔ اس پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، وہ اعتراض یہ وارد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ بات لکھ دی کہ میں اور میرا رسول غالب آئیں گے، قرآن کی آیت ہے، اور قرآن کریم کی اور آیات بھی ہیں، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، بے شک ہم البتہ مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد، اور جس دن گواہیاں قائم ہوں گی یعنی قیامت کے دن بھی۔ تو کئی آیات سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ بات لکھ دی کہ میں اور میرا رسول غالب آئیں گے، اور اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی اور جس دن گواہیاں قائم ہوں گی یعنی قیامت کے دن بھی۔ جب اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا رسول غالب آئیں گے، یا اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، تو
پھر یہ کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ رسول شہید کر دیے جائیں؟ سر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دین غالب آ کے رہے گا اگر اچھے وہ شہید کر دیے جائے. جی، اور کوئی؟ جی، یہی مراد ہے اصل میں. غلبے سے مراد یہ نہیں ہے کہ رسول ہر لمحہ غالب رہتے ہیں ظاہری معنوں میں، جس معنوں میں ہم غلبہ سمجھتے ہیں. یعنی اس سے مراد ہے آخر کار اللہ کے رسول غالب آئیں گے. اور صرف یہ غلبے کا وعدہ رسولوں سے نہیں ہے. یہ کہا جائے کہ جی رسولوں کو شہید نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اللہ نے رسولوں سے غلبے کا وعدہ کیا. اللہ نے تو نبیوں سے بھی غلبے کا وعدہ کیا. اور اللہ نے تو صرف رسولوں اور نبیوں سے غلبے کا وعدہ نہیں کیا، اللہ نے تو ایمان والوں سے بھی غلبے کا وعدہ کیا ہے. جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، آیت کریمہ، کہ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ سورہ غافر جس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں اس کی آیت ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بے شک ہم البتہ مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی بھی اور ایمان والوں کی بھی، دنیا کی زندگی میں بھی اور جس دن گواہیاں قائم ہوں گی اس دن بھی. تو اگر ہم یہاں غلبے سے مراد ہر لمحہ غلبہ لیں کہ رسول، پہلی بات ہے رسول جن یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے ہر لمحہ میں اس معنی میں غالب رہے جس معنی میں یہ لوگ بیان کرتے ہیں غالب رہے اور آپ فاتح رہے؟ نہیں، آپ زندگی کے ہر لمحے میں تو اس معنی میں جس معنی میں یہ کہتے ہیں جی رسول کو شہید کرنے کا مطلب ہے کہ رسول تو مغلوب ہو گئے. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں آپ کافی مشکلات کا شکار تھے. وہ ظاہری معنوں میں وہ غلبہ جو یہ مراد لیتے ہیں وہ تو مکی دور میں نہیں تھا. اسی طرح جنگ احد میں آپ دیکھیں کتنا نقصان ہوا. تو اسی طرح آپ دیگر رسول لے لیجئے، سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے وعدہ دیا کہ آپ کی قوم لڑے تو اللہ تعالیٰ یہ مقدس سرزمین میں آپ کو فتح دیں گے. وہ یہود نے آگے سے لڑنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جاؤ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑو. تو یہ کہنا کہ جی رسول وہ ظاہری طور پہ غالب رہتے ہیں، ہاں نبی ان کو شہید کیا جا سکتا ہے، اور جی اللہ نے تو رسولوں سے اپنی مدد کا وعدہ کیا بھی. اللہ نے تو رسولوں سے بھی، نبیوں سے بھی اور ایمان والوں سے بھی مدد کا وعدہ کیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اس مدد سے مراد کیا ہے پہلے اس یہ سمجھنا ہوگا. دیکھیے میں آپ کو قرآن کی آیتیں پیش کرتا ہوں. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ سورہ روم کی آیت ہے. اور ہے حق ہم پر کہ ہم مومنوں کی مدد کریں، یعنی ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے. اب کیا اس آیت سے کوئی بندہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ کسی مومن کو شہید نہیں کیا جا سکتا اور کسی مومن کو کسی وقت بھی ظاہری اعتبار سے بھی اس کا نقصان نہیں ہو سکتا؟ نہیں. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو خلافت عطا کریں گے. اصل میں ان کا معنی کیا ہے؟ ان آیات کا معنی یہ ہے کہ آخر کار غلبہ ہوگا، آخر کار دین غالب ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مہلت بھی نہیں مل سکتی کفار کو. نہیں، کفار کو کئی دفعہ مہلت ملتی ہے، اور ظاہری طور پر کئی دفعہ مسلمانوں کو، نبیوں کو، رسولوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن آخرکار اللہ کی مدد ہوتی ہے. اللہ نے ایمان والوں سے بھی، صحابہ سے بھی اللہ نے مدد کے وعدے کیے تھے. تو اب جب جنگ احد میں نقصان ہوا تو کئی صحابہ کرام نے کہا کہ یہ نقصان کیوں ہوا ہے؟ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا قلتم انا ھذا، جب تمہیں مصیبت پہنچی اور تم اس سے ڈبل مصیبت پہنچا چکے تھے کفار کو، تم نے کہا یہ کیوں ہوا؟ کیوں کہا صحابہ نے کیوں ہوا؟ کیونکہ قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وعدے موجود تھے.
تو کیوں ہوا؟ اللہ نے فرمایا تمہاری وجہ سے ہوا ہے. اس سے پتہ لگتا ہے وقتی طور پر مسلمانوں کا نقصان ہو سکتا ہے، جن میں رسول بھی شامل ہے، نبی بھی شامل ہے. تو پتہ لگا کہ رسولوں کی، نبیوں کی، ایمان والوں کی اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے اپنے دین کے غلبے کا وعدہ کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر کار اللہ کا دین غالب آئے گا. اگر ایمان والے، اب آپ دیکھیے جنگ احد میں کتنے مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے، لیکن آپ دیکھیے کہ کیا اسلام اس کے بعد غالب آیا کہ نہیں آیا؟ تو ہم یہ کہیں کہ چونکہ مسلمان شہید ہو گئے تھے تو وہ مسلمان تو پھر غالب نہیں ہوئے. نہیں، وہ مسلمان بھی غالب رہے. سیدنا حمزہ وہ غالب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ان کا مشن غالب ہوا تھا، حضرت حمزہ غالب ہوئے جو جنگ احد میں شہید ہو گئے. حضرت مصعب بن عمیر، دیگر صحابہ کرام، سیدنا یاسر، حضرت سمیہ، وہ جو مکی دور میں جن کو شہید کیا گیا، یہ سب غالب رہے. اللہ ایمان والوں کو غلبہ عطا کرتے ہیں. تو اس میں اگر نبی ایمان والوں کو، کئی ایمان والوں کو ظلمن شہید کر دیا جائے، کئی نبیوں کو ظلمن شہید کر دیا جائے، کئی رسولوں کو ظلمن شہید کر دیا جائے، اگر ان رسولوں کا مشن غالب رہا ہے ان کی شہادت کے بعد، اللہ نے بدلہ لیا ہے کفار سے ان کا، اور دین غالب آیا ہے، تو یہ غلبہ ہے رسولوں کا، نبیوں کا، ایمان والوں کا. واضح ہے کہ نہیں میری بات؟ اگر کسی لڑائی میں، اگر کسی وقت مسلمان وقتی طور پر اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی کوتاہی کی وجہ سے، اگر ہمیں ظاہراً وہ نقصان ان کو نظر آ رہا ہے، بعض جنگوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں کا پلڑا وہ ہلکا رہا ہے، انہیں شکست ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے وعدے، وہ اللہ نے وعدے پورے نہیں کیے. نہیں، وہ اگر کوئی کمی ہے تو وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، اور اللہ کے وعدے جو ہیں وہ اوور آل ہے. وہ بچہ جس کو بادشاہ نے کہا تھا کہ بچہ بڑا ذہین ہے، بڑا کاہن ہمارا جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا ہے، تو وہ اپنا علم، صحیح مسلم کی روایت ہے، تو ایک بچے کو، ایک بڑا ذہین بچہ لو اور اسے جو ہے وہ اس کاہن کا سارا علم اس بچے کو سکھا دیا جائے. تو وہ بچہ جو ہے وہ اس سے وہ سیکھتا بھی رہا، اور ساتھ ساتھ رستے میں وہ ایک راہب سے، ایک دین کے عالم سے دین بھی سیکھتا رہا. تو وہ اس نے وہ سارا علم جو اس کاہن کا تھا وہ بھی سیکھ لیا، اور ساتھ ساتھ اس نے دین کا علم بھی سیکھ لیا راہب سے. اب بادشاہ چاہتا تھا کہ وہ کاہن سے جس طرح مدد لیتا تھا، اس سے وہ کہانت وغیرہ میں مدد لے. وہ بچے نے تبلیغ کرنا شروع کر دی دین کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ ہے، سنا ہوا ہے آپ نے کہ نہیں سنا ہوا؟ سر نہیں سنا ہوا. ہاں، صحیح مسلم میں موجود ہے. تو اب وہ بجائے اس کے کہ وہ بادشاہ اسے کہانت وغیرہ اور اس قسم کے کام لے، تو وہ بچے نے تو دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دی. تو بادشاہ نے کہا اس بچے کو قتل کر دیا جائے، میں نے تو جو ہے وہ اسے کہانت سکھانے کے لیے، میں نے تو سکھانے کا حکم دیا تھا. یہ کہانت سیکھتے سیکھتے درمیان سے اس نے دین کا علم سیکھ لیا اور یہ دین کی تبلیغ کر رہا ہے. بادشاہ نے بھیجا اپنے فوجیوں کو، جاؤ اسے جا کر جو ہے وہ سمندر میں پانی میں پھینک کے غرق کر رہا ہو. وہ اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ فوجی اس کو لے کر گئے، اور دریا کے اندر، سمندر کے اندر طوفان آیا، سارے غرق ہو گئے، اور بچہ اللہ کے حکم سے بچ گیا. اور بچہ واپس دربار میں پہنچا اور اس نے کہا کہ تمہارے سارے کارندے جو مجھے قتل کرنے کے لیے تم نے بھیجے تھے، سمندر میں غرق کرنے کے لیے، وہ سب غرق ہو گئے ہیں، مجھے اللہ نے بچا لی ہے. بادشاہ بڑا پیچ تاپ کھائے اس نے، بادشاہ نے اس نے کہا جاؤ کچھ اور فوجیوں کو بھیجا، جاؤ اس سے پہاڑ کے اوپر لے جا کر اسے پہاڑ سے نیچے دھکا دے کر مار دو. تو وہ پہاڑ پر چڑھے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ زلزلہ آیا یا کیا ہوا، وہ سب مر گئے اور وہ بچہ پھر بچ گیا اللہ کے حکم سے. اللہ جسے بچائے اسے کون مار سکتا ہے؟ پھر کیا ہوا؟ بچہ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں، دوبارہ دعوت. بادشاہ اب کہ اب یعنی بادشاہ تو متکبر تھا، اب وہ بڑا پیچ تاپ کھائے کہ یہ تو بچہ، میں اس پہ غالب ہی نہیں آ پا رہا، میں بادشاہ ہوں، میری فوج ہے پوری، اور یہ بچتا جا رہا ہے. بچے نے کہا
کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو اس کا طریقہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں. کیا طریقہ بتایا اس نے؟ جی کیا طریقہ بتایا اس نے؟ اس نے طریقہ یہ بتایا کہ آپ تیر لیں اور مجھ پر تیر چلائیں اور بسم رب ھذا الغلام پڑھ کے تیر چلائیں، کہ اس بچے کے، اس لڑکے کے رب کے نام سے اگر یہ پڑھ کے مجھ پہ تیر چلائیں گے تو وہ تیر کارگر ہوگا. بادشاہ نے ایسے ہی کیا اور وہ بچہ جو ہے وہ شہید ہو گیا، وہ لڑکا شہید ہو گیا. لیکن کیا ہوا کہ وہ جب اللہ کا نام لیا گیا تو وہ تدبیر کارگر ہوئی. یہ صورتحال دربار والوں نے دیکھی تو دربار والے مسلمان ہو گئے. سر حدیث نمبر بھی بتا دیجیے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا آپ اس کو وسماء ذات البروج اس صورت کی تفسیر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور صحیح مسلم میں بھی. میں ایک منٹ پہلے نکال دیتا ہوں آپ کو. سر تاکہ ہم ریفرنس میں لکھ لیجیے ساتھ ہی حدیث نمبر. جی 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 جی. اچھا میں نے آپ کو حدیث بیان کیوں کی ہے؟ میں اصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ بچہ ناکام ہوا کہ کامیاب ہوا. اصل سوال یہ تھا نا کہ کیا کسی کی شہادت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ناکام ہو گئے؟ نہیں، میں اصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں. تو میں آپ کو اس حدیث کا نمبر، یہ حدیث کھل رہی ہے ابھی، اس کا نمبر بتا دیتا ہوں. تو وہ دیکھیے بچہ تو شہید جی ہو سر. گیا، لیکن لوگوں کو یہ سمجھایا گیا کہ اللہ کے نام کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور وہ بادشاہ اور بادشاہ کی فوج ایک طرف، بادشاہ کی بادشاہی ایک طرف، وہ لڑکا جو ہے وہ ایسی زبردست تبلیغ کر کے لوگوں کو کامیاب ہو گیا. دین کا میسیج دے گیا نا لوگوں کو، کافروں کو، اور کافر مسلمان ہو گئے. کتنے کافر مسلمان ہو گئے؟ یہ جی یہ ترمذی میں بھی ہے، اور یہ صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے جی 3005 3005. تو آپ یہ پڑھیں گے آپ کو نا یہ قصہ مل جائے گا. میں نے آپ کو مختصر بیان کیا ہے. تو کیا پتہ لگا اس قصے سے؟ کیا ثابت ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے یا اسے شہید کر دیا جائے تو اس کا مشن ختم ہو گیا اور وہ ناکام ہو گیا. وہ کیا کہا جاتا ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. تو یہ خون ایسے رائے گاں تو نہیں جاتا. تو بہرحال بات لمبی ہو گئی میری. تو رسول شہید بھی ہوئے ہیں. جب قرآن کہتا ہے رسول شہید ہوئے ہیں تو رسول شہید ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود وہ غالب رہے ہیں. تو رسولوں کے غلبے کا معنی کیا ہوا کہ رسول غالب آئیں گے، ان کی دلیل غالب آئے گی، ان کا مشن غالب آئے گا. اگر وہ ان کو نقصان بھی ہوا، آزمائشوں کے شکار بھی ہوئے، آخرکار وہ غالب آئیں گے. اگر وہ شہید بھی کر دیے جائیں اللہ ان کا بدلہ لے گا، اور دین غالب رہے گا، ان کا مشن غالب رہے گا، ان کا پیغام غالب آ کر رہے گا، چاہے ان کے بعد وہ غالب آئے. تو رسول بھی غالب رہتے ہیں، نبی بھی غالب رہتے ہیں، اور مسلمان بھی غالب رہتے ہیں، کیونکہ ہمارا دین غالب رہتا ہے. اللہ تعالی عالم. وقالوا قلوبنا غلف، انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں ہیں، پردے میں ہیں. یہود اتنے بدبخت، اللہ معاف کرے، اتنی بدبخت بھی قوم ہو سکتی ہے. وہ گویا کہ اللہ کو چیلنج کرتے ہوئے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو یہ کہتے کہ تمہاری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. وجہ کیا ہے؟ ہمارا دل غلاف میں ہے، ہمارے دلوں پر پردہ ہے. دلوں پہ پردہ ہے، دل غلاف میں ہے. یہ مذمت والی بات ہے کہ یہ کوئی فخر والی بات ہے؟ مذمت والی بات ہے. لیکن دیکھیے جب کسی کا مت ماری جاتی ہے کسی کی، تو وہ مذمت والی باتوں کو وہ بیان کر رہے ہیں.
بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں جی ہمارے دل پردے میں ہیں۔ اتنے بدبخت تھے، کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا ہے۔ یہودیوں کا اور عیسائیوں دونوں کا موقف ہے، حضرت عیسیٰ شہید کر دیے گئے۔ مسلمانوں کا موقف کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کو شہید نہیں کیا گیا، بلکہ کیا ہوا حضرت عیسیٰ کی شباہت کسی دوسرے پر ڈال دی گئی اور اسے انہوں نے حضرت عیسیٰ سمجھ کر شہید کر دیا۔ وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ، انہوں نے یقینی طور پر حضرت عیسیٰ کو شہید نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ لیکن یہود اور نصارہ دونوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ شہید ہو گئے تھے۔ عیسائیوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ مظلوم طور پہ شہید ہو گئے تھے، یہودی انہیں شہید کرنے میں اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے۔ اور یہودی باقاعدہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کے رسول تھے ہم نے قتل کر دیا، اور یہودی اس بات کو فخر سے کہتے تھے۔ کتنی بدبخت قوم ہے کہ وہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا۔ اور یہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں۔ اتنا تکبر، اللہ معاف کرے۔ اللہ آگے سے فرماتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یعنی گویا کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا ہم نے اپنے دلوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، ہمیں تمہاری باتوں کی آواز ہی سنائی نہیں دیتی، ہمارے دل تمہاری باتوں سے محفوظ ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، پردہ کوئی نہیں ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت کر دی ہے اللہ نے ان پر، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے۔ یہ پردہ اللہ کی طرف سے ڈالا ہوا ہے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر بوجھ ہے، اللہ نے اصل میں مہر لگا دی ہوئی ہے، اللہ نے لعنت کر دی ہوئی ہے۔ یہاں تھا لعنہم اللہ بکفرہم، اور دوسری جگہ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، بلکہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر۔ تو تم نہ کہو کہ ہم تمہاری بات نہیں سننا چاہتے، ہم نے اپنے دماغ کو، اپنے دل کو ہم نے محفوظ رکھا ہوا، پردہ ڈالا ہوا۔ اللہ نے لعنت کر دی ہے ان پر، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ نے مہر لگا دی ہے ان پر۔ اللہ نے انہیں اس قابل نہیں سمجھا کہ یہ اللہ کے پیارے دین اسلام کو قبول کریں، اللہ نے انہیں یہ توفیق ہی نہیں دی۔ یہ ایسی بات ہے جیسے کسی کو کہا جائے آؤ نماز پڑھو، وہ آگے سے مذاق اڑائے نہیں جی میں تمہاری نماز نہیں پڑھتا، مجھے تمہاری نماز کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری نماز نہیں پڑھتا، تو اس کو کہا جائے گا نہیں، تم مسجد میں آنا نہ آنا یا نماز پڑھنا نہ پڑھنا یہ تمہارا، تم نے جو ہے وہ نماز کو نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ نے تمہیں نماز پڑھنے کی توفیق ہی نہیں دی۔ اللہ نے تم پر یہ احسان عظیم نہیں کیا کہ تم نماز پڑھو، جو اصل میں یعنی اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کی بندگی ہے، اور وہ مومن کی معراج ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت کر دی اللہ نے ان پر ان کے کفر کرنے کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، بس بہت تھوڑا ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ یہود میں بہت تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں، بہت بدبخت ہوتے ہیں، بہت تکبر والے ہوتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرنے والی ہے، یعنی وہ کتاب مصدقن ویسے مذکر کا صیغہ ہے کیونکہ عربی زبان میں کتاب مذکر ہے، ہم اردو میں چونکہ مؤنث استعمال کرتے ہیں اس لیے میں مؤنث میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ مصدق مذکر ہے کیونکہ کتاب مذکر ہے عربی زبان میں۔ اور جب آئی ان کے پاس، جہاں ابھی مذکر کا صیغہ ہے، لیکن ہم اردو محاورے میں اس کا معنی مؤنث میں کریں گے کیونکہ ہم اردو میں کتاب کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے، یعنی قرآن، مصدق لما معہم، وہ تصدیق کرنے والی ہے، وہ کتاب یعنی قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس کے لیے جو ان کے پاس ہے۔ کیا چیز؟ تورات و انجیل۔ کوئی قرآن تورات و انجیل کا مخالف تو نہیں ہے، کوئی تورات و انجیل سے الگ کتاب تو نہیں ہے۔ جس طرح اللہ نے تورات بھیجی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل بھیجی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، جس اللہ کی طرف سے تورات انجیل آئیں جو اصل کتابیں تھیں، جس پر ہم مسلمان بحثیت مسلمان ایمان رکھتے ہیں اجمالاً، کیونکہ اس میں تحریف ہو چکی ہے، اب ہم اس کے ایک ایک حصے پر ایمان نہیں رکھتے کیونکہ تحریف ہو چکی ہے، ہم اجمالاً ایمان رکھتے ہیں۔ تو اسی اللہ کی طرف سے قرآن بھی آیا، جس اللہ کے نبی تھے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ رسول تھے اللہ کے، اسی اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہیں، اور اسی اللہ کی طرف سے قرآن آیا ہے، کتاب آئی ہے۔
جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والی ہے، اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی علم کی دیتی ہیں، قرآن کی بشارت دیتی ہیں، قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے. یہی معاملہ نبیوں کا ہے. پچھلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دیتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے رہے اپنی قوموں کے سامنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے رسولوں کی تصدیق کی، اور پچھلے نبیوں اور رسولوں کی تعلیمات کی تصدیق کی، اور ان کی تعلیمات میں جو تحریف ہوئی تھی اس تحریف کو واضح کیا. یہ تحریف ہوئی ہے. تو قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور پچھلی کتابوں پر مہیمن بھی ہے، نگران بھی ہے. نگران سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو اس میں تحریفات ہوئی تھی قرآن بتاتا ہے یہ اس میں تحریف کر دی گئی، یہ تحریف کر دی گئی، یہ تحریف کر دی گئی. کیونکہ اللہ کی طرف سے پچھلی کتابیں بھی تھیں، قرآن بھی تھا. یہی معاملہ نبیوں کا، رسولوں کا ہے. اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، میثاق تھا نبیوں کا کہ وہ رسول، آخر رسول آ جائے تو آپ نے ان پر ایمان لانا ہے. تو نبی اپنی اپنی قوموں کو یہ باتیں بتاتے تھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی، اے اللہ ان میں ایک ایسا باقی نبیوں نے بھی بشارت نام لے کر زیادہ واضح صفات بیان کر کے بشارت دی. باقی نبیوں نے بھی بشارت دی، باقی کتابوں میں بھی بشارت دی، تورات میں، انجیل میں، پچھلی کتابوں میں. تو جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے تصدیق کرنے والی، یعنی قرآن تصدیق کرنے والی ہے اس کے لیے جو ان کے پاس ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ تھے اس سے پہلے فتح طلب کیا کرتے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا. اس سے پہلے فتح طلب کیا کرتے تھے. کیا مطلب فتح طلب کیا کرتے تھے؟ یعنی اس سے پہلے یہود کہا کرتے تھے، اصل میں یہود مدینہ میں آ کر کیوں آباد ہوئے تھے، جیسے میں نے کل بھی ذکر کیا کہ یہود اصل میں مدینہ میں آ کر یہ آباد ہوئے تھے. ان کی کتابوں، ان کے نبیوں کی تعلیمات کے ذریعے انہیں پتا تھا کہ نبی آخر الزمان ہے، وہ مدینہ میں آنا ہے، یہاں انہوں نے ہجرت کرنی ہے، اور ان کی یہ اور یہ اور یہ صفات ہیں. ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صفات کا بھی پتا تھا، انہیں قرآن کریم کے بارے میں بھی پتا تھا، اور انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پتا تھا. بہت باتوں کا پتا تھا. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، قرآن کو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا اور قرآن کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور تم تو باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے تم کہا کرتے تھے اپنے مخالفین سے کہ ہماری مخالفت نہ کرو، ہم تو بنی اسرائیل ہیں اور ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، اور ایک نیا نبی آنے والا ہے اور ہم اس نبی کے ساتھ مل کے تم سے لڑ کے تمہیں شکست دیا کریں گے. یہ ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. وہ اس سے پہلے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، آپ کی ہجرت کرنے سے پہلے وہ فتح طلب کیا کرتے تھے کافروں پر. یعنی جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا کہ یہود کے 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. تو بنو قینقاع اور بنو نذیر وہ خزرج کے حلیف تھے، اور بنو قریظہ وہ اوس کے حلیف تھے، اور وہ اصل میں لڑاتے تھے ان قبائل کو. ان کی آپس کی بھی لڑائی تھی، یہ اس لڑائی کو مزید آگ دکھاتے تھے. اور وہ پھر جب کبھی لڑائی ہوتی، لڑائی میں یہودی بھی مارے جاتے، تو وہ یہودی وہ کہتے کفار سے کہ عنقریب نبی آنے والا ہے، تو تم ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرو، ورنہ ہم اس نبی کے ساتھ مل کر تمہارا کلا کما کر دیں گے، تمہارے خلاف ہم فتح یاب ہوں گے، ہم اس نبی کے ساتھ مل جائیں گے، اس پر ایمان لائیں گے، وہ ہم میں سے نبی ہوگا اور ہم تم پر فتح پائیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ اب تو کتاب آ چکی، اب تو نبی آ چکا، جس نبی کا نام لے لے کر تم کہا کرتے تھے کہ وہ نبی آئے گا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے اور فتح حاصل کریں گے. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. بس جب آ گئے ان کے پاس وہ جسے انہوں نے پہچان بھی لیا، یعنی وہ نبی، وہ کتاب، ان سب کا ذکر تھا ان کی کتابوں میں، ان کے نبیوں کی تعلیمات میں. جب وہ آگے اور جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا، وہ ساری نشانیاں بھی پوری ہو گئیں، ان کو دل سے یقین بھی ہو گیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کو دل سے یقین ہو گیا وہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. کفروا بہ، انہوں نے یعنی جاننے کے بعد، یقین کرنے کے بعد، وہ صفات جو ان کی کتابوں میں موجود تھی ان صفات کو اپلائی بھی کر دیا انہوں نے، وہ اپلائی ہو گئیں.
انہوں نے اس طرح پہچان لیا، ان کا اطمینان قلب ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، پھر انہوں نے انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ اور دلیل کیا دی؟ یہ تو بنی اسماعیل میں سے آگے ہیں، ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، تو انہوں نے حسد کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ہم آگے پڑھیں گے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، کہ اہل کتاب میں بہت سے لوگ یہ پسند کرتے ہیں کاش کہ اے مسلمانوں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد وہ مرتد بنا دیں، تمہیں واپس تمہارے دین کے پرانے دین کی طرف پھیر دیں۔ کیوں؟ حسدا من عند انفسهم، یہ حسد ہے ان کا، من بعد ما تبین لهم الحق، حالانکہ ان کے لیے حق واضح ہو گیا ہے، ان کو پتہ لگ چکا ہے اسلام اللہ کا سچا دین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، انہیں واضح ہو گیا ہے، اس کے باوجود وہ حسد کرتے ہوئے وہ اب اس لیے ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ نبی بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا ہے۔ وہ بنی اسماعیل کو وہ جنگلی سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو مہذب سمجھتے تھے، ان سے یہ برداشت نہ ہوا کہ بنی اسماعیل کو یہ مقام مل جائے کہ وہ نبی آخر الزماں جو تمام نبیوں کا سردار ہے وہ بنی اسماعیل میں سے آ گیا، وہ ہم میں سے نہیں آیا، ان کا خیال تھا ہم میں سے آئے گا۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کو وہ ڈکٹیٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو کہاں بھیجے، بنی اسرائیل میں بھیجے، بنی اسماعیل میں بھیجے، کہا ہم نہیں مانتے، بنی اسماعیل میں کیوں آیا ہے، یہ تو بنی اسرائیل میں آنا چاہیے تھا۔ پہچان لیا پورے طریقے سے، پھر انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، پس اللہ کی لعنت ہو ایسے کافروں پر۔ اللہ کی لعنت سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کی لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل اللہ، کتنی بری چیز ہے جو انہوں نے خریدا بیچا، جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو۔ اشترا یشتری کا مطلب خریدنا بھی ہوتا ہے، اور اشترا یشتری کا مطلب بیچنا بھی ہوتا ہے۔ بہت بری چیز ہے کہ بیچا انہوں نے اس کے بدلے اپنی جانوں کو۔ کیا مطلب؟ بہت بری چیز ہے کہ انہوں نے اپنی جانیں بیچ دی اور وہ چیز خرید لی۔ کیا وہ چیز خریدی؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ کفر کریں، یعنی کفر کو خریدا، گمراہی کو خریدا، بما انزل اللہ، ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیے۔ اللہ فرماتے ہیں کتنی بری چیز انہوں نے اختیار کی یہ حسد کی وجہ سے، حالانکہ یہ تو ان کا کہنا تو یہ تھا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں نبی کے آنے کا، نبی کے آنے کے وقت آ گیا، اور آ گیا تھا نبی کے آنے کے وقت، یہ صحیح انتظار کر رہے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے نبی آئے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے، ہم تم پر فتح یاب ہوں گے۔ تو جب نبی آ گیا تم نے پہچان لیا، وہ تو بنی اسماعیل میں آ گیا، تم نے انکار کر دیا، تم کافروں پر لعنت۔ اللہ فرماتے ہیں کتنی بری چیز ہے کہ تم نے اپنی جانوں کو بیچ دی، اور تم نے وہ چیز اپنی جانوں کو بیچ کر اپنی جانوں کو بیچ دی۔ کیا مطلب؟ دنیا میں بھی تباہ اور آخرت میں بھی تباہ، دنیا میں بھی اللہ کے غضب کا شکار، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے عذاب کا شکار۔ اپنی جانیں تم نے گروی میں رکھ دی، اب تمہارے جانوں کے ساتھ، تمہارے جسموں کے ساتھ کہ کتنا سخت عذاب والا معاملہ ہوگا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ تم نے پرواہ نہیں کی، اور تم نے خریدا کیا، لیا کیا؟ کفر، اللہ کی نافرمانی۔ یہ کہ وہ کفر کریں ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا، تم نے اب کفر کیا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ اور اللہ کی طرف سے اترنے والی کتاب کے ساتھ، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ اور کفر کیوں کیا؟ کوئی لا علمی کی بنا پر، کوئی تمہارے پاس کفر کرنے کی کوئی دلیل، کوئی لاجک نہیں، بغیاً، بغاوت کرتے ہوئے۔ ان ينزل اللہ من فضلہ، کہ نازل کرے، یہ کہ نازل کرے اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے۔ بغاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے لا علمی کی وجہ سے انکار کرنا، پتہ نہیں لگا، سمجھ نہیں آئی، انکار کر دیا، یہ جہالت کی وجہ سے انکار ہوتا ہے، یہ بھی جرم ہے کہ بھئی آپ کیوں جاہل ہیں۔ ایک بندہ قرآن پڑھے ہی نہ، اسلام کا مطالعہ کرے نہ، اور اسلام کا انکار کر دے، یہ بھی جرم ہے۔ لیکن اس سے بڑا جرم کیا ہے کہ ایک بندہ سمجھ لے اور سمجھنے کے بعد انکار کر دے، ایک بندہ سمجھ لے، جان لے، پہچان لے، اور پھر انکار کر دے۔ یہ جو ہے یہ بغاوت ہے، یہ جس کو ہٹ دھرمی کہتے ہیں، میں نہ مانوں۔ تو ان کا انکار لا علمی کی بنا پر نہیں ہے، ان کا انکار ہٹ دھرمی کی بنا پر جانتے بوجھتے انکار ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا اس پر کیوں نازل کیا۔ کیا مطلب؟ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا، یعنی بنی اسماعیل پر اللہ نے اپنا فضل کیوں نازل کر دیا۔ اور فضل سے یہاں کیا مراد ہے؟ نبوت، رسالت۔ اللہ نے اپنی نبوت، رسالت بنی اسماعیل کو کیوں دے دی؟ اللہ پر اعتراض ہے۔
اللہ نے رسالت بنی اسماعیل میں کیوں بھیج دی؟ اللہ نے بنی اسرائیل میں جو ہزاروں انبیاء آئے، اللہ نے وہ انبیاء وہ اب نبی آخر زمان بنی اسماعیل میں کیوں نہیں، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں بھیجے؟ ہٹ دھرمی. فباؤوا بغضب علی غضب، پس وہ لوٹے غضب کے ساتھ غضب پر، یعنی پھر اللہ کے غضب در غضب کا وہ شکار ہوئے. اللہ نے اتنا فضیلت دی تھی انہیں، اللہ نے ان پہ اتنا انعام کیا تھا جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، اور انہوں نے آگے سے کیا کیا؟ تو اللہ کے غصے در غصے کے ساتھ یہ لوٹے. اللہ کا پھر ان پہ غضب در غضب نازل ہوگا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کافروں کے لیے یہ رسوا کن عذاب ہے. یہ کفار ہیں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. وَلِيَعْزُ بِاللَّهِ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.